شروع اللہ کے پاک نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آئے اور کہنے لگا، یا شیخ، میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کہ کیا تو مقام توبہ سے گزر چکا ہے؟ تو مرید نے کہا، جی ہاں، میں مقام توبہ سے گزر چکا ہوں۔ پھر پوچھا، کیا مقام زہد، صبر، توکل، رضا اور یقین کا ذائقہ چکھ چکا ہے؟ تو مرید خاموش ہو گیا۔ جب مرید خاموش ہوا تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، پھر تو ابھی میرے دروازے پر نہیں بلکہ راستے پر ہے۔ جب مقام کے دروازے تک پہنچ جائے گا تب آنا میرے پاس۔ انسان صرف مٹی نہیں، انسان ایک راز ہے جو نفس، دل اور روح کے پردوں میں لپٹا ہوا ہے، اور جب انسان حق کی طرف سفر کرتا ہے تو راستے کھلتے ہیں۔ راستے صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی بھی ہیں۔ انہی راستوں کو تصوف کی اصطلاح میں مقامات یا سلوک کہا جاتا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ مقام کیا ہوتا ہے، یہ کتنے ہوتے ہیں، اور ہر ایک سالک ان سے کیسے گزرتا ہے۔ ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ فلاں مقام پر، ہم گھر کو مقام کہہ سکتے ہیں، ویٹنگ ایریا کو مقام کہہ سکتے ہیں، جہاں بھی ہماری منزل ہو ہم اسے مقام کہتے ہیں، لیکن تصوف کی اصطلاح کچھ اور ہے۔ تصوف میں مقام اس روحانی درجے کو کہتے ہیں جو ایک سالک اپنی محنت، ریاضت اور مجاہدے سے حاصل کرتا ہے۔ یہ مقام محض خواب نہیں، یہ زندگی کے انداز، دل کی کیفیت اور روح کی تبدیلی کے مظاہر ہوتے ہیں۔ ہر مقام پر امتحان ہوتا ہے، ہر مقام ایک سیڑھی ہے اللہ کے قرب کی طرف بڑھنے کی۔ صوفیہ نے مقامات سلوک کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے، لیکن عمومی طور پر 10 ذیل 7 بڑے مقامات مشہور ہیں تصوف میں۔ پہلا مقام توبہ یعنی نفس کی پاکی۔ یہ پہلا مقام ہے، نفس کی پاکی کی طرف قدم بڑھانا، یہ پہلا مقام ہے اور اسے کہتے ہیں توبہ۔ اور دوسرا مقام ہے ورع یعنی پرہیزگاری، حلال و حرام میں فرق کرنا، حلال و حرام میں تمیز کرنا۔ تیسرا مقام ہے زہد یعنی دل سے دنیا کی محبت نکالنا، اپنی ساری محنت اور کوششیں اللہ کی محبت حاصل کرنے میں لگانا۔ لیکن دنیا کو ترک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس دنیا میں نہ رہیں یا اس دنیا سے کٹ جائیں، رہنا اس دنیا میں ہے۔ چوتھا مقام ہے توکل، اللہ پر بھروسہ۔ اور پانچواں مقام ہے رضا کا مقام، اللہ کی ہر رضا پر راضی رہنا۔ اور چھٹا مقام ہے صبر، آزمائشوں میں پائے ثبات کو نہ ہلنے دینا، ہر حال میں اللہ کی قضا کو قبول کرنا۔ ساتواں مقام ہے یقین یعنی ایمان کی پختگی، دیکھے بغیر جان لینا اور سنے بغیر مان لینا۔ یقین کی پختگی کیا ہے کہ سنے بغیر مان لینا اور دیکھے بغیر جان لینا۔
یہ ایمان کی گفتگی ہے۔ ان میں ہر مقام اگلے مقام کے لیے بنیاد ہوتا ہے۔ یہ مقام علم سے نہیں عمل سے حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، مقام سالک کی محنت سے حاصل ہوتا ہے اور حال اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ مقام سالک کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور حال اللہ کی عطا ہے، جب چاہے اٹھ جائے، جب چاہے اللہ پاک اپنے بندے کو عطا کر دے۔ اور حال وقتی ہوتا ہے اور مقام پائیدار ہوتا ہے۔ ویڈیو کا اختتام اس خوبصورت بات کے ساتھ